बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 जून बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे 2 अहम इश्यूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं, और फिर एक ऐसा मामला हुआ जिसमें रेंजर्स और पुलिस की यूनिफ़ॉर्म में एक छापा मार कार्रवाई की गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के भाई को गिरफ़्तार किया गया, और बाद में ये पता चला कि ना वो रेंजर्स थी ना वो पुलिस थी। उस पर फिर डीजी रेंजर्स को तलब कर लिया गया है और साथ पुलिस को भी तलब कर लिया गया है, आईजी पंजाब को, आईजी इस्लामाबाद को भी। और अदालत की जानिब से अहम फैसला जारी किया गया है और अदालत ने कहा है कि जो यूनिफॉर्म का तहफ़्फ़ुज़ है, अगर इस तरीके से ही काम आपने करना है कि रेंजर्स और पुलिस यूनिफॉर्म में आपने लोगों के घरों में छापे मार कार्रवाई करनी है और गिरफ्तारियां करनी हैं, उस पर फिर अदालत ने जो फैसला जारी किया उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे परवेज़ इलाही को गिरफ्तारी के बाद आज अदालत में पेश किया गया था। पहली तारीख पर ही उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। जिस्मानी रिमांड 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा गया था, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया और साथ ही दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। डिस्चार्ज किन ग्राउंड्स पर हुआ, और जो कहा जा रहा था राना सनाउल्लाह की जानिब से कि परवेज़ इलाही का केस अलग है, परवेज़ इलाही के खिलाफ अरबों रुपए की करप्शन का केस है, इस वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़त्म नहीं होगा। लेकिन उस केस की इतनी हैसियत थी कि पहली तारीख पर रिमांड की बजाय डिस्चार्ज कर दिया। और आपने देखा होगा जो पहले फ्रंट मैन थे, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी थे वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के, मोहम्मद खान भट्टी, उनको भी जिन अदालतों में पेश किया गया था उन अदालतों से वो डिस्चार्ज होते होते वो कोयटा से चले थे, रहीम यार खान लाहौर और गुजरांवाला गुजरात, मंडी बहाउद्दीन। तो ये सारा सिलसिला है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो एक बड़ा झटका पहुंचा है और वो है उस्मान बुज़दार, और इस वजह से मैं कह रहा हूं कि अब उनका दोबारा वज़ीर आला बनने का ख़तरा टल गया है। बहुत बड़ा ख़तरा था कि अगर दोबारा उस्मान बुज़दार वज़ीर आला बन गया तो फिर क्या बनेगा सूबे का। लेकिन बहरहाल उस्मान बुज़दार का वो ख़तरा टल गया है दोबारा वज़ीर आला बनने का, और इस पर बहुत सारी बातें हैं। आपने आज देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन वर्कर्स हैं वो जिस तरीके से अदालतों में पेश हुई, और उनका जो मोराल था वो बहुत हाई था, और उनको ये लगता है कि उन्होंने अगर कुछ गलत किया है तो उनको कानून के मुताबिक देखा जाए, और अगर वो सोशल मीडिया पर उनकी पोस्टें ऐसी थीं या गुफ्तगू ऐसी थी तो सोशल मीडिया के मुताबिक, कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। लेकिन जलाओ गिराव में जहाँ वो गई नहीं हैं, सिर्फ उनका कसूर ये था कि वो उस दिन घर से निकली हैं, इस बुनियाद पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को मीडिया के जरिए पैगाम दिया कि वो घबराए नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर उस्मान बुज़दार जब से वो उनको वज़ीर आला का ओहदा उनसे लिया गया था, उसके बाद से वो ये सारा सिलसिला चलाते रहे। वो मुख्तलिफ नैब के केसेस में भी पेश होते रहे, एंटी करप्शन के केसेस में पेश होते रहे, और वो सियासत क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो अलग हो चुके थे। और ये वो शख्स है जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने बड़े लोगों के साथ अपने मामलात और अपने तल्लुकात ख़राब किए थे, सिर्फ उस्मान बुज़दार को डिफेंड करने में और उस्मान बुज़दार को 3.5 साल तक वज़ीर आला के तौर पर उनको उनका ओहदा बरकरार रखने में। अब इसमें 2 राय हो सकती हैं, इसमें भी कोई राय शक नहीं है कि उस्मान बुज़दार ने जिस तरीके से काम किया, आज भी उन्होंने बात की कि वो शराफत की सियासत थी, और उन्होंने जो पंजाब में कल्चर था उसको ख़त्म किया, और वो इंतकाम का कल्चर उस्मान बुज़दार ने बहुत हद तक ख़त्म किया था। दूसरी जानिब ये है कि चूँकि वो कमज़ोर थे, और कमज़ोर होने की वजह से पंजाब की तगड़ी ब्यूरोक्रेसी थी जो हमेशा शरीफ ख़ानदान के लिए काम करती रही, उनको चलाना भी उनके बस की बात नहीं थी। बहरहाल अब वक्त गुजर गया, ये तो तारीख दान जब लिखेगा तो वो बताएगा कि फ़ैसला दुरुस्त था या गलत था। लेकिन उस्मान बुज़दार आज चले गए। उन्होंने कोयटा में, आप अंदाज़ा लगाएं, कोयटा में उन्होंने आज ऐलान किया है, और उस्मान बुज़दार ने 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करते हुए कहा कि जो कुछ हुआ दुरुस्त नहीं हुआ, मैं तहरीक इंसाफ से किनारा कशी अख्तियार कर रहा हूँ और आइंदा के लिए सियासत से भी दस्तबरदारी का ऐलान कर रहा हूँ। एक बात जो दुख की है कि जब कोई सियासतदान सियासत से किनारा कशी का ऐलान करता है तो ये जमहूरियत के लिए, जमहूर के लिए और जमहूरिया के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है। और इस पर ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कि जब सियासतदान सियासत छोड़ देंगे तो फिर चीज़ें कैसे आगे चलेंगी। उस्मान बुज़दार ने कहा है कि जो बेगुनाह लोग गिरफ्तार किए गए, मेरी आला हुकाम से दरख्वास्त है कि उन्हें रिहा किया जाए। और साथ उन्होंने कहा कि मैंने 3 साल पंजाब की आवाम की खिदमत की है, मेरा ज़मीर मुतमईन है। 14 माह से मैं अपने मुकदमात का सामना अकेले ही कर रहा हूँ, और मेरे खिलाफ जो केसेस हैं मैं उनमें पेश हूँगा। चूँकि अब उनकी आ गई है, उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, तो उनके खिलाफ 4-5 नैब के केस हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे,
اینٹی کرپشن کے ان کے خلاف بے پناہ کیسز ہیں وہ سارے بھی ختم ہو جائیں گے اور ان کو ریلیف بھی مل جائے گا چونکہ پریس کانفرنس ہو گئی۔ دوسری جانب پرویز الہی کو اینٹی کرپشن کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا تھا اور کل شام کو ان کو گرفتار کیا گیا اور آج ان کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ عدالت پیشی کے موقع پر انہوں نے بھی گفتگو کرتے ہوئے پرویز الہی نے کہا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ پریس کانفرنس نہیں کریں گے اور وہ کسی بھی صورت میں عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو پیغام دیا کہ آپ تگڑے ہو کر کھڑے رہیں اور آپ ہر صورت آپ ہی کامیاب ہوں گے اور کسی بھی صورت میں آپ نے پاکستان تحریک انصاف سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے میڈیا کے ذریعے پیغام دیا، محسن نقوی کے حوالے سے بھی کہا کہ مجھے جو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ محسن نقوی کی جانب سے بنایا جا رہا ہے۔ بہرحال ان کے خلاف جو کیس تھا اس میں 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی اینٹی کرپشن حکام کی جانب سے، اور اینٹی کرپشن حکام نے ان کو جو گرفتار کیا تھا اس میں کہا گیا کہ 14 روزہ جسمانی ریمانڈ چاہیے، جبکہ جو وکلا تھے پرویز الہی کے وہ عدالت سے یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ غلام مرتضیٰ ورک صاحب جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں ضلع کچہری لاہور میں پیش کیا گیا، تو غلام مرتضیٰ ورک صاحب کی عدالت میں جو وکلا تھے پرویز الہی کے ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ مقدمہ بیسیکلی بنتا ہی نہیں ہے، سیاسی انتقام کی بنیاد پر ان کو اس میں شامل کیا گیا ہے اور اس مقدمے سے ان کو ڈسچارج کیا جائے۔ عدالت نے دلائل سنے، عدالت نے دونوں فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا، جو بعد میں فیصلہ سنایا گیا اور عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ یہ جو مقدمہ ہے اس میں کوئی ایسا انکریمنیٹنگ مٹیریل نہیں ہے ان کے خلاف، پرویز الہی کے خلاف، کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ ان کو ان کا ریمانڈ دیا جائے یا تفتیش کی ضرورت ہے۔ جو مقدمہ ہے، جو ان کے خلاف کیس ہے، وہ سارے کا سارا اس کیس میں چونکہ سرکاری وکلا کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ نے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ نہ دیا تو پھر سرکاری وکیل تھے غلام صلاح الدین، انہوں نے کہا کہ چودھری پرویز الہی سے ہم نے تفتیش کرنا درکار ہے، انہوں نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے خزانے کو نقصان پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ دستاویزات ریکور کرنی ہے اور دیگر شریک ملزمان کی گرفتاری بھی کرنی ہے، جو ادائیگیاں ہوئیں وہ جو کمیشن لیا گیا اسے بھی ریکور کرنا ہے۔ سرکاری وکیل نے کہا کہ بوگس کمپنیوں کو غیر قانونی طور پر ادائیگیاں کی گئیں، پروجیکٹ کی منظوری کے لیے منظوری سے پہلے جاری کر دیا گیا، بولیاں بھی منظوری سے پہلے مانگی گئیں، اور انہوں نے کہا کہ ہر صورت ان کو ریمانڈ دینا چاہیے۔ اینٹی کرپشن کے وکیل نے کہا کہ 17، 22 اور 57 کلومیٹر کی سڑکوں کی تعمیر و مرمت میں بوگس ادائیگیاں کی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ لالا موسیٰ سمیت دیگر علاقوں میں سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے غیر قانونی ٹھیکے دیے گئے۔ چودھری پرویز الہی اس وجہ سے ضروری ہے کہ ان کا ریمانڈ دیا جائے۔ اور پرویز الہی کے وکیل تھے رانا انتظار، جو صدر ہیں لاہور بار ایسوسی ایشن کے، انہوں نے کہا کہ تمام منصوبوں سے متعلق فنڈز مختص کرنے سے لے کر جاری کرنے تک تمام دستاویزات موجود ہیں۔ انہوں نے کہا فرضی اور بوگس کاغذات تیار کرنے کا الزام لگایا گیا لیکن ایک بھی بوگس کاغذ عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، یہ تو جو ان کی بات نہ مانے ان کے خلاف کیس کر دیتے ہیں۔ رانا انتظار نے کہا کہ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ان کو تبدیل کروائیں اور ان سے پریس کانفرنس کروائیں، جب یہ نہیں مانے تو گرفتار کر لیا گیا۔ فاضل جج صاحب نے کہا میرے پاس فائل آنی ہے، آپ لوگوں کے دلائل سننے کے بعد قانون کے مطابق میں فیصلہ کروں گا۔ بعد میں فیصلہ کیا، انہوں نے رہا کر دیا۔ رہائی کے فوراً بعد ان کو دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا، گجرانوالہ کی جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ، انہوں نے گرفتار کر لیا گجرانوالہ کے مقدمے میں، اور اب وہ گجرانوالہ کے مقدمے میں ان کو لے کے چلے گئے ہیں گجرانوالہ، وہاں پھر پیش کریں گے کل۔ آج چونکہ یہاں سے راہداری ریمانڈ ملے گا، کل پیش کریں گے گجرانوالہ میں بھی پہلے جتنے بھی مقدمات تھے اسی سے متعلقہ وہ سارے ڈسچارج ہو چکے ہیں، اس میں ڈسچارج ہو جائیں گے، پھر منڈی بہودین پہنچ جائیں گے، پھر گجرات پہنچ جائے گا معاملہ، اور یہ 4 مقدمات ہیں اب تک، اور میرے خیال میں یہ ہائی کورٹ سے رجوع بھی کر لیں گے کہ مزید مقدمات نہ کیے جائیں، اور اگر کوئی مقدمات ہیں تو ان کا ریکارڈ دیا جائے۔ دوسری جانب شہزاد اکبر جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں اور سابق مشیر تھے پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے، اور ایک متنازع کردار کے طور پر ان کو جانا جاتا ہے، بھلے وہ قاضی فیصل صاحب کے خلاف ریفرنس ہو یا جو باقی معاملات ہوں، تو انگلی ہمیشہ شہزاد اکبر پر اٹھتی ہے۔ اس وقت جو ایف آئی اے کے مقدمات ہوتے تھے یا نیب کے مقدمات ہوتے تھے وہ سارے کے سارے یہی دیکھتے تھے۔ ان کے بھائی کو گرفتار کر لیا گیا تھا، شہزاد اکبر خود بیرون ملک بیٹھے ہیں، ان کے بھائی کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے مراد اکبر کی بایابی سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے سماعت کی۔ یہ وہ جج صاحب ہیں جو سینئر جج ہیں چیف جسٹس کے پاس، اور یہ وہ جج صاحب ہیں جنہوں نے عمران خان کی مبینہ بیٹی نااہلی کیس میں عمران خان کے خلاف درخواست کو خارج کرنے کا حکم جاری کیا۔
محسن اختر کیانی صاحب نے سماعت کی جس میں عدالتی حکم پر ڈی آئی جی آپریشن شہزاد بخاری، ایڈیشنل اٹارنی جنرل، اسسٹنٹ اٹارنی جنرل، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جہانگیر جدون اور لاپتہ مراد اقبال کے وکیل قاسم ودود، ایس پی نوشیروان اور ڈی ایس پی لیگل عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت ایڈوکیٹ جنرل نے مقدمے کی تفصیل عدالت میں پیش کی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ یہ بتائیں جو لوگ آئے وہ نہ سی ٹی ڈی کے تھے نہ رینجرز کے تھے، یہ کنفرم کریں۔ ڈی آئی جی نے عدالت کو بتایا کہ جی بالکل ان میں کوئی نہیں تھا، کہ جو وہاں گرفتار کرنے آئے نہ وہ سی ٹی ڈی کے تھے نہ ہی رینجرز کے تھے۔ عدالت نے کہا کہ فوٹیجز میں دیکھا جا سکتا ہے، جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ کون ہے، اور اس میں نظر آتا ہے کہ پولیس اور رینجرز کی یونیفارم میں لوگ 25 سے 30 لوگ تھے جو ان کو گرفتار کرنے آئے، جس پر ڈی آئی جی نے جواب دیا کہ جی بالکل ہم اس کو دیکھیں گے، عدالت ہمیں وقت دے۔ عدالت نے کہا اگر گاڑیوں اور افراد کا تعین ہو گیا تو اس کے نتائج بھی ہوں گے، اتنے لوگ جب سی ٹی ڈی اور رینجرز کی وردی میں آئیں گے تو یہ شیم فل ایکٹ ہوگا۔ کروڑوں روپے سیف سٹی پر لگ گئے، لوگوں کی ذاتی ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کر دیتے ہیں لیکن چور اور ڈاکوؤں کو نہیں پکڑتے۔ کہاں ہے ڈی جی رینجرز؟ وزارت دفاع سے کون آیا ہے؟ عدالت نے ڈی جی رینجرز کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارک کیا کہ آئندہ سماعت پر ڈی جی رینجرز کے خلاف شو کاز نوٹس جاری کروں گا، وہ ذمہ دار ہیں اگر ان کی وردی استعمال ہو رہی ہے۔ اسلام آباد کے اندر اتنے لوگوں نے مل کر ایک بندے کو اٹھایا، پولیس، رینجرز اور سی ٹی ڈی کی وردی میں لوگ آ کر بندہ لے گئے، کیا وہ جعلی لوگ تھے؟ آپ نے پرچہ کیوں نہیں دیا کہ کوئی جعلی لوگ گرفتار کرنے آئے تھے؟ اور پولیس اور رینجرز کی وردیاں میں چوریاں ہو رہی ہیں اور آپ اس پر خاموش ہیں۔ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ پہلے رینجرز کو ڈائریکشن نہیں تھی۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے جواب دیا میں ابھی آرڈر کر دیتا ہوں، سمجھ لگ جائے گی سب کو، ورنہ اسلام آباد میں نہ آئی جی کو رہنے کا حق ہے نہ کسی اور کو۔ ڈی جی رینجرز کو پتہ ہونا چاہیے تھا ان کی وردی اگر استعمال ہوئی ہے۔ لوگ پولیس اور رینجرز کی وردیوں میں بندے اٹھا رہے ہیں اور کسی کو پرواہ تک نہیں ہے۔ عدالت نے وزارت دفاع کے نمائندوں کو ہدایت کی کہ ڈی جی رینجرز کو کہیں آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں پیش ہوں۔ عدالت نے سیکرٹری داخلہ ڈی جی رینجرز کو پیر کے روز 5 جون کو ذاتی حیثیت میں طلب کرتے ہوئے ہدایت کی کہ اپنی ایف آئی آر لے کر آئیں۔ اگر آپ کے بندے نہیں تھے، آپ کی یونیفارم جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے، اپنی ایف آئی آر لے کر آئیں، مقدمہ درج کر کے لے کے آئیں کہ کس نے آپ کے یونیفارم کو استعمال کیا۔ عدالت نے کہا اپنے ادارے کی وردی آپ نے بچانی ہے، اس کا افیکٹ آئے گا۔ ڈی جی رینجرز آئی جی معاملے کو دیکھیں اور مقدمہ درج کروائیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کہا میں پھر ان سے پوچھوں گا کہ اسلام آباد میں آپ اپنی وردی کیوں نہیں سنبھال سکتے؟ آرڈر کا مقصد آئندہ اصلی وردی والوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ اگر آپ اس طرح کام نہیں کر سکتے تو آپ لوگ گھر چلے جائیں، اگر عمل درآمد نہ ہوا تو وزیر اعظم کو بلاؤں گا۔ عدالت نے پیر کے روز آئی جی اسلام آباد کو بھی ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ محسن اختر کیانی صاحب نے ریمارک دی کہ اگر بندہ نہ آیا تو اگلی تاریخ پر وزیر داخلہ کو بلاؤں گا، پھر بھی بندہ نہ آیا تو وزیر اعظم کو بلاؤں گا۔ 36 کلومیٹر کے ایریا میں اگر امن و امان کا یہ عالم رہا تو پھر آپ لوگ گھر ہی چلے جائیں تو بہتر ہے۔ یہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی سماعت تھی۔ 5 جون کو آئی جی اسلام آباد اور ڈی جی رینجرز کو طلب کر لیا ہے اور کہا ہے کہ اگر 5 جون کو اپنے بندے کو بایاب نہ کروایا تو میں وزیر داخلہ کو بلاؤں گا اور پھر اگلی باری وزیر اعظم کی ہوگی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔